او یظلم نفسہ، کہ اے میرے پیارے حبیب اعلان کیجئے، خبر دیجئے کہ جیڑا بھی شخص برائیاں کر بیٹھا ہے یا پھر اپنے نفس تے ظلم تے زیادتی کر بیٹھا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر آ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، سچے دل دے نال توبۃ نصوحہ کرتا ہے، اللہ نو پکارتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ کا اعلان ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، جس اللہ تو سچی اور سچی بات کسی دی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ رب العزت فرماندا ہے جدوں بھی آ کے دن دے اندر، رات دے اندر، دوپہر دے اندر یا کسی بھی وقت آ کے اگر اللہ نو پکارے گا نا، سچے دل دے نال توبہ کرے گا، او اللہ پاک نو ہمیشہ بخشن والا غفور الرحیم پائے گا، ہمیشہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان انسانوں تانے دے سکتے ہیں، والدین اپنی اولاد نو 2 4 5 10 باری معاف کر کے پھر کہتے ہیں انہیں کام ہی پڑھ لے۔ اگر بڑا بوس ہے یا کمپنی کا مالک ہے، کوئی بھی ہے، 1 2 3 دفعہ معاف کرے گا، دوبارہ غلطی کی تھی تو پھر تو فارغ ہے۔ لیکن فرمایا میرے صحابہ مینوں اللہ دی قسم جے جس دے ہاتھ دے اندر میری جان جے، ساری زندگی نہیں، اگر انسان دن دے اندر 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے آئے نا، اللہ 70 مرتبہ بھی انہوں معاف فرما دے گا۔ فرمایا پھر ایسا معاف کرے گا تانا بھی نہیں دے گا، ساڑھے ورگا نہیں کہ بھائی آئے ہن زندگی نے رہی بابا بن کے مسیح ہی بننی سی، ہن تیرے کو کم جو کوئی نہیں، جوانی ویکھ اپنی کیسی گناہ ماں دینا، ہن بہتا صوفی نہیں۔ فرمایا اللہ دا صرف ایک اعلان ہے کہ فرشتے موت دے نظر آن تو پہلے پہلے تاڑے کو توبہ دا دروازہ کھلے ہے، 1 مرتبہ آ کے یار دیکھو تے صحیح۔ فرمایا کوئی تانا نہیں، کسی قسم دا کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں۔ حدیث قدسی حسن المسلم دے اندر آغاز دے اندر، اصل دے اندر صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، فرمایا جس طرح دا میرا بندہ میرے تے گمان کرے گا نا میرے بھراو، حدیث قدسی مطلب ہے حدیث قدسی دا کہ الفاظ ہو بہو سیم ایز اٹ از اللہ رب العزت نے صرف زبان کالی کملی والے مصطفیٰ دی، اللہ رب العزت دے الفاظ سننا۔ فرمایا میرے بندو اگر تسی ایک گٹھ اللہ دے ہاں بڑھو گے توبہ کرن دے لئی، اللہ نہ سرا کرن لئی، فرمایا اللہ ایک ہاتھ سارا بڑھ کے تاڑا استقبال بھی کرے گا، تاڑے گناہ دے اپنی رحمت دا پانی بھی پھیر دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا دوسری بات، آپ نے فرمایا اگر انسان، اللہ رب العزت حدیث قدسی بیان کرتا ہے کہ اگر انسان میرے وقت چل کے آئے گا نا، میں دوڑ کے ان کا استقبال کروں گا۔ اتنی شان والا اللہ رب العزت ہمیں فرمایا او تے 24 گھنٹے دن دے اندر وہ تو سوندا ہی نہیں، کس وجہ تو نہیں سوندا، کدو میرا بندہ آ کے میرے کو استغفار کرے۔ فرمایا سے آپ صرف اللہ دے بندو آنا، معافی منگنا، توبہ کرنا تاڑا کام جے، اگر منہ بسور کے رونے والا منہ بنا کے کہہ دو نا رب اغفر لی، اللہ فرمانا میں تنوں معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنا عظیم ترین رب اپنے بندے نال پیار کرنے والا۔ میرے بھائیو توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ تو میں جمعے دے اندر تاڑے سامنے تقریباً 10 دے قریب ایسے اعمال بیان کرنے نے کہ جن دے کرن دے نال اللہ رب العزت زندگی دے اگر گناہ سمندر دی جاگ دے برابر بھی ہون، مشرق مغرب شمال جنوب پارے ہون، فرمایا آ کے صرف اے کام کرنا میرے بندے دا کام ہے، انہیں سارے گناہانوں معاف ہی نہیں کرنا بلکہ نیکیاں دے اندر تبدیل کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ تو دعا فرمانا کہ اللہ پاک سانو سن کے اے سارے اعمال یاد کرن دی اور پھر ایہی اپنے گھر والیاں اپنے دوست احباب نو سنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھیے میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ قرآن پاک دے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے اے نبی تیرے کو گناہ نہیں سی ہونے،
کیونکہ انبیاء معصوم نے، خطا گناہ تو پاک نے. فرمایا پھر بھی اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہاں معاف کر دیتا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. ساڈا ایمان ہے سید الانبیاء بھی نے، ساڈا ایمان ہے کہ جنت دا دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کھڑکان دے نال کھلنا ہے. اللہ نے سفارش قبول کرنی ہے صرف ایک بندے دی، ہمارے ساڈے نبی جناب محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی شاناں، اتنی عظمتاں میرے بھائیو. اس تو باوجود حدیث بخاری دے اندر جے سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے سے. 100 مرتبہ استغفار. ساڈے وانگو گلاں دے اندر الا ماشاءاللہ ہر ایک دا وہی حال. گلاں دے اندر، موبائلاں دے اندر، سوشل میڈیا دے اوپر، چغلیاں دے اندر، غیبتاں دے اندر، دوست احباب دے اندر، ہنسی مذاق دے اندر ٹائم نہیں سی صرف کر دے. 100 مرتبہ اللہ دے رسول استغفار کر دے. سوال کیتا سیدہ عائشہ نے، یا رسول اللہ تہاڈے تے سارے گناہ ہونے ہی نہیں، اللہ نے سارے معاف کیتے نے، جنت پکی تہاڈی ہے، ساڈا ایمان ہے جنت تسی سب تو پہلے جانا ہے. تے یار صاحب بس کرو، اتنی تہجد دی نماز، پیر سج گئے، ورم پہ گئے پیروں دے اندر. میرے بھراو جن بیماری دی وجہ شوگر دی وجہ تو پیر پھولتے ہیں نا، اللہ دے رسول دے عبادت دی وجہ پھولیا کرتے سن. بخاری دے اندر فرمایا عائشہ سننا میرے بھائی، فرمایا جو میں دیکھیا نا معراج دے اوپر جا کے، اگر اے میرے امتی ویکھ لینا اللہ دی قسم اے شادیاں کرنا، ویاہ کرنا، خوشیاں منانا چھڑ دین اور اے شادی بھی نہ کرن، جنگلاں میں نکل جان. فرمایا جتنی سخت جہنم ہے، جتنا سخت قبر دا عذاب ہے. فرمایا اگر قبر دا عذاب اللہ نے صرف جناتوں تے انسانوں تو مخفی چھپا کے رکھیا ہے، فرمایا اگر اللہ ظاہر کر دینا عائشہ مینوں اللہ دی قسم ہی لوکی اپنے مردے دفنانا چھڑ دیں. اے میرے سر دے بال، داڑھی دے بال صرف اس وجہ تو سفید ہوئے. بخاری دے اندر حدیث ہے، فرمایا اے سورت انفطار، سورت انشقاق، سورت تکویر نے مینوں بڈھا کیتا ہے. فرمایا عائشہ جس اللہ نے میرے تے اتنا فضل انعام کیتا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں تہجد پڑھ کے استغفار کر کے اللہ دا شکر ادا نہ کراں؟ ہن میرے بھائیو دیکھنا کہ جنہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نے، او اتنا اللہ دے استغفار کر دے نے تے اسی گناہاں دی دل دے اندر پھنسے ہوئے، گناہاں دے اندر سب تو اوپر. تے پھر پوچھا جائے کدوں دعا کیتی سی؟ رمضان چ کیتی سی، مہینہ کو ہو گیا ہے، وہ بس ٹائم لبے گا تے کر لیں گے. نہیں، فرمایا اپنے بستر تے جاؤ سون تو پہلے. نہیں انسان نو پتا میری اکھ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی، فرمایا جا کے استغفار کرو، توبہ منگو، اللہ نو کہو اللہ جن دے جتنے گناہ نے، اللہ کسی دے ظلم کیتا، زیادتی کیتی، تکلیف دیتی، گالی نکالی، اذا پہنچائی، تکلیف جو بھی ہویا، اللہ تو مینوں معاف فرما دے. فرمایا صحابہ کہو تے صحیح، اللہ تے ہمیشہ تاک دے اندر بیٹھا ہے بندے دی کہ کدوں آ کے مینوں استغفر اللہ کہے گا. میرے بھائیوں پہلا سب تو سننا نبی، اور اے بھی حدیث سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. پھر میں اپنی بات کا آغاز پہلا تہاڈے سامنے عمل رکھنا وا. نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت بندیاں نو عذاب دے کے اونا خوش نہیں ہوندا جتنا اللہ پاک اپنے بندے نو معاف کر کے ہوندا ہے. اتنا خوش نہیں ہوندا گناہ دی سزا دے کے. فرمایا جتنا خوش اللہ رب العزت بندے نو معاف کر کے ہوندا ہے. اور کتنا خوش؟ صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے 2747 دا نمبر ہے. انس بن مالک راوی نے فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا حدیث سننا کیا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا ایک شخص سے مثال دی تھی نبی پاک نے. فرمایا چٹیل میدان دے اندر جاندا ہے. عرب والے لوگ چٹیل میدان سمجھتے سن صحرا کا علاقہ. فرمایا اتو تو تھلے ریت، دور دور تک پانی دا نام و نشان ہی نہیں. نبی پاک نے فرمایا ہن بندہ جاندا ہے تے جا کے ایک درخت دے نیچے یا کسی بھی چھاؤں والی جگہ تے آرام کرتا ہے، اپنا اونٹ بند ہے، سواری بند ہے. تے ہن جدو اکھ کھلی تے دیکھتا ہے نہ اونٹ ہے نہ زیادہ راہ کھان پین کی کوئی چیز پانی موجود ہے. فرمایا ادھر ادھر دیکھتا ہے، رویا پٹیا پریشان ہو کے پھر ادھر ہی لیٹ گیا. کہتا ہے یار ہوں دور تو میں جا ہی نہیں سکتا، چلو کوئی نہیں موت آئے گی فیصلہ کرے گی. صحیح مسلم دے اندر حدیث. فرمایا پھر نہ پریشانی دے عالم دے اندر لیٹیا، نیند آ گئی. ہن اے بندے دی اکھ کھلی
تو اس نے سامنے دیکھا اپنے اونٹ بھی اور ذات راہ بھی. میں پھر کہنا وا اے اصل دے اندر حقیقی خوشی جانتے نے عرب والے, کیونکہ ساڈا کدی صحرا دے اندر چٹے میدان دے اندر جانا نہیں ہویا, بڑا مشکل سفر. فرمایا دیکھ کے نا اتنا خوش ہوندا ہے, اتنا خوش ہوندا ہے کہ دوبارہ مینوں زندگی ملی. تے خوشی دے اندر کہندا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. فرمایا کہنا چاہیے سی اے میرے اللہ تو میرا رب تے میں تیرا بندہ. خوشی انو اینی ہوئی کہنے لگا اللہم انت عبدی, اللہ تو میرا بندہ, وانا ربک میں تیرا رب. الٹ کر کے الفاظ اخطأ من شدت الفرح. فرمایا خوشی دی وجہ تو الفاظ اگے پیچھے ہوئے. فرمایا صحابہ اتنی خوشی اس بندے نو صحرا دے اندر چٹیل میدان دے اندر اپنا اونٹ پا کے اور دوسری زندگی مل کے خوشی نہیں ہوندی جنی خوشی اللہ نو اپنے بندے دے استغفار کرن تے معاف کرن تے ہوندی ہے. اتنی خوشی میرے بھائیو اللہ رب العزت نے خود اعلان کیتا. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. مانا فرمایا میرے پیارے حبیب بتا دیجئے, خبر دے دو جیڑا بے شخص اپنی جان تے ظلم اور زیادتی کر بیٹھا ہے, مانا گناہ کر بیٹھا ہے, ساری زندگی شراباں دے اندر, نعوذ باللہ زنا دے اندر, بے نمازی دے اندر, لوگاں نو تکلیف تے اذا دے اندر اندی گزر گئی ہے. فرمایا آ کے استغفار کرنا, رو کے اللہ دے سامنے آنسو بہانا میرے بندے دا کام ہے. اندے گناہوں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرنا اللہ دا کام جے. قرآن فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرمایا جن نے توبہ کی تھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, فرمایا توبہ کی تھی اللہ دے سامنے استغفار کیتا ہے, اکھاں دے اندروں آنسو بہایا ہے. فرمایا 3-4 کام کر کے پھر انہیں اپنی زندگی دا یو ٹرن لے لیا ہے. وآمن وعمل عملا صالحا, فرمایا برے کام چھڑ کے, برائی والے کام چھڑ کے نیکی والی طرف آ گیا ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ فرماندا ہے میں ان دے گناہاں نو معاف نہیں کراں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, فرمایا اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا. سارے گناہ معاف اللہ رب العزت نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے گا. میرے بھائیو سننا او بڑا اصل دے اندر حقیقی طور دے اوپر بڑا ہی کمال درجے دا معاف کرنے والا ہے. حجاج بن یوسف دا واقعہ سنیے, آج بھی انہاں دی کتاب دے اندر موجود ہے. قرآن پاک دے سارے اعراب لگانے والا حجاج بن یوسف تابعین دی لسٹ دے اندر ایک تابعی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا دیدار کرنے والا چوٹی دا قاری ہے. اس نے بڑے ہی صحابہ کرام نو شہید کیتا, نہ حق شہید کیتا ہے, نہ حق قتل کیتا ہے. آخری وقت آ گیا, ماں باپ گئی, اندا بڑا برا انجام ہونے والا ہے. کہندی میرے پترا میں بڑی تیرے وجہ تو پریشان ہے, تیرا فیوچر اگے آخرت دیکھ کے بڑی پریشانی ہے تیری ماں نو. کہنے لگا ماں کس وجہ تو پریشان ہے؟ کہندی انہیں نے صحابہ کی بات نو شہید کرنا ہے, اتنا ظالم تے جابر. تے پتر مینوں پریشانی کھا رہی ہے, دکھ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تینوں معاف بھی کرے گا یا نہیں. میرے بھائیو جس طرح دا بھی انسان سی اللہ دا تے اوندا معاملہ ہے, کوئی بحث نہیں کر سکتے. لیکن سننا اللہ تے یقین ایقان کس طرح دا حجاج بن یوسف دا, سبق لیجئے. میرے بھائیو پیڑا بندہ بھی ہوئے زندگی تو سبق لو. ناول پڑھے ہوں گے اشفاق احمد, بہت مشہور, اندے اقوال اندے کول چلتے ہیں, بات لکھی نیچے اشفاق احمد. انٹرویو ہویا, پوچھا گیا جی تسی اینیاں کمال دیا نچوڑ گلاں لوگاں نو دس دیو کہ لوگوں دے سٹیٹس بنا کے بیان کرتے ہیں, اے ساریاں گلاں کتوں سیکھیاں جی؟ حیران ہو کے کہنے لگا میں میری گلی دے نکر تے ایک موچی سی, جُتیاں نو سلائی کرن والا تے جُتیاں پالش کرن والا, میں اندے کو بیان کرنا سا, ساریاں گلاں میں اندے کو سیکھیاں. یعنی کہ بری اچھی بات, برا انسان یا چھکم درجے دا انسان کو پک کرنی چاہیے. انہاں حجاج بن یوسف کی طرف دیکھیے, کہنے لگا ماں پریشان کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ خود کہندا ہے فوت تے نہیں نہ تیرا پتر ہویا, استغفار کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں.
وہ تو خود اللہ کہتا ہے آؤ صحیح غفور رحیم پاؤ گے. اچھا ماں مینوں ایک گل تو دس, اگر قیامت والے دن میرا سارا حساب و کتاب سارا کھاتا میرا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا اللہ تیرے اختیار دے اندر دے دے تے ماں تو مینوں کی کہنے گی جنت دے گی یا جہنم؟ کہندی تیری ماں کس طرح برداشت کراں گی تینوں جہنم دے اندر سٹا, میں تے پھر جنت ہی دیاں گی. تے کہندا ماں سنیا میں بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت تو تے ایک ماں ہے نا وہ 70 ماواں تو ود پیار کر دے. تو نہیں برداشت کر دی کہ میرا جہنم دے اندر جانا تے میرا اللہ کس طرح برداشت کرے گا؟ میں توبہ کراں گا اللہ معاف کر دے گا. ایسا یقین بنائیے, صرف ایک آنسو بہائیے. فرمایا رب اغفر لي کہ کہنا, اپنا اقرار کرنا, سلنڈر ہو جانا, اللہ میں غلطی کی تھی, یہ گناہ کیتا ہے, اللہ معاف کر دے گا. میرے بھائیوں تے بہنوں پہلا عمل دیکھیے جس دے کرن دی وجہ تو اللہ رب العزت سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے. صحیح مسلم دے اندر 543 دا نمبر ہے. فرمایا ما من مسلم ما من امرئ مسلم, فرمایا جیڑا بھی بندہ وضو کرتا ہے, اچھے طریقے نہ وضو کرتا ہے, فیحسن وضوءها ورکوعها وسجودها, نبی پاک نے فرمایا مسجد دے اندر آ کے صرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, وضو کیتا چنگی طرح, مسجد دے اندر آ کے صرف 2 رکعت, فرمایا السلام اتحیات پڑھ کے بعد جو پھیرے گا اللہ 2 رکعت دی برکت نال ان دی زندگی دے سارے گناہوں نوں پہلے معاف فرما دے گا. صرف 2 رکعت. صحیح مسلم 543 روایت دا نمبر. فرمایا اللہ ساری گناہوں نوں معاف کر دے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, فرمایا نبی عبادی خبر دیجئے میرے بندیاں. فرمایا خوشخبری سنائیے میرے بندیاں, اعلان کیجئے عبادی میرے بندیاں دے اندر انی انا الغفور الرحیم. فرمایا انہوں بتائیے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. فرمایا اللہ رب العزت ہمیشہ طاعت دے اندر 2 رکعت پڑھیاں ہیں. پھر نماز کی طرف آئیے. میرے دے داڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سننا. فرمایا جڑا بندہ وضو کرتا ہے, نماز 5 پڑھتا ہے, فرمایا ایک نماز تو دوسری نماز کے درمیان جتنے اندے گناہ نے, مراد فجر پڑھی تے فجر تو ظہر تک ٹائم ہے کوئی 6-7 گھنٹے دا. فرمایا انہیں 7 گھنٹے کے درمیان انسان ہے یار غلطی ہو گئی, ظہر آ کے پھر جماعت نال پڑھتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نماز دی برکت دے نال وچلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے, معاف ہو جاندے نے. جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی, آپ نے ابو موسیٰ شہیدہ ہاتھ تھا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر گئے نے. ابو موسیٰ فرماتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ اس سامنے درخت دیکھی, جی یا رسول اللہ. فرمایا گئے درخت سی اور موسم خزاں دا, موسم سی خزاں دا. فرماتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ایک ٹہنی پکڑی اور اس نو ہلایا ہے, سارے دے سارے پتے زمین تے گر گئے, درخت پتیاں تو خالی ہو گیا, گنجا ہو کے رہ گیا. یا رسول ہے کی؟ فرمایا ابو موسیٰ ایہی تے سمجھانا سی جدو اللہ دا بندہ نماز پڑھتا ہے, نماز تو سلام پھیرن تو پہلے جس طرح اے درخت پتیاں تو پاک تے صاف خالی ہو گیا ہے, اللہ اپنے بندے نو گناہاں تو پاک اور صاف فرما دیندا ہے صرف نماز دی برکت تو. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز کس طرح گناہاں نوں معاف کروا دیے, گناہاں تو رحمت دا پانی پھیر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مسند احمد دے اندر موجود ہے, ایک صحابی رسول آ گئے, بازار دے اندر مدینے دے اندر دا کھجوروں دا کاروبار ہے, کھجوراں دی دکان دے اوپر ایک عورت آئی نے اس طرح اونوں ہاتھ رکھ کے چھیڑیا ہے, ہاتھ پھیرے اون دے جسم تے. میرے بھراو سننا میں رک کے بات کہنا چاہنا وا, اے صحابی رسول ہے فرشتہ نہیں کہ گناہ نہ ہوئے, صحابہ کو گناہ ہوئے نے, لیکن عقیدہ رکھیے کہ اللہ نے سارے دے سارے گناہاں نوں
معاف کر کے صحابہ اکرام نو جنت دا وارث و حقدار بنا دیتا ہے. باہر صورت انہاں نے عورت نو چھیڑیا ہے, مسجد دے اندر آ گئے, ساڈے ورگا تے گناہ کردا ہی جاندا ہے, پردے پائی جاندا ہے, کسے نو بھی نہیں دسدا. لیکن صحابی رسول دا ایمان دیکھیے, ایمان دا لیول دیکھیے, آگے آ کے کہندے نے محبوب پیغمبر میرے کو غلطی ہو گئی ہے, طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مینوں پاک کیجئے, مینوں صاف کیجئے, جو بھی سزا میرے تے نافذ ہوندی ہے لاگو ہوندی ہے کر دیجئے, تے مینوں آخرت تے قبر تے جناب حشر تے جہنم دے عذاب تو بچا لیجئے. آپ نے اپنا منہ مبارک دوسری طرف کر رہا ہے, پھر آیا آپ نے اپنا مبارک دودھ دوسری طرف کر رہا ہے, 3 مرتبہ معاملہ پیش آیا ہے. اذان کا وقت ہو گیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا بلال نے اذان دی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھان تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ این فلان, کیڑا کدھر ہے بندہ جڑا کہندا سی میرے کول غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا ہے. جی یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ دے اندر عدالت دے اندر حاضر ہاں. فرمایا میرے کول ہنے جبریل آئے نے, جبریل نے آ کے پیغام دیتا ہے کہ اللہ فرماندا ہے جڑا تو گناہ کیتا سی ہنے نماز پڑھی ہوں, اے نماز دی برکت دے نال اللہ نے تیرے گناہ نو پاک تے صاف فرما دیتا ہے. گناہ تو پاک اور صاف کرنے والی نماز ہے. پہلا عمل 2 رکعت پڑھنا ہے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرا عمل ایک نماز تو دوسری نماز تک دے درمیان دے سارے گناہ نمازاں معاف کروا دیا نے. تیسرا عمل سنیے, فرمایا الجمعۃ من الجمعۃ کفارۃ لما بینہما وفطر 3 ایام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہفتے دے دن تو بعد ایک جمعہ آئے گا, پورے ہفتے دے اندر ایک دن آئے گا. فرمایا اس سردار دن نے, عید دا دن نے مسلماناں دے واسطے, جس نے جمعہ پڑھ لیا. فرمایا خطیب تے منبر تو کھڑے ہوں تو پہلے, جمعہ آغاز کرن تو پہلے, جمعہ شروع کرن تو پہلے اے بندے نے جمعہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, یہ کار دے اندر چلا گیا. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 6 دناں دے اندر اے بندے نے بڑی بڑی غلطیاں کیتیاں نے, اے بندے نے بڑے بڑے گناہ کیتے نے. فرمایا اللہ دا رسول اعلان کرتا ہے اگلا جمعہ پھر آندا ہے اور پھر آگے ٹائم تے پڑھتا ہے. اس 6 دناں دے گناہ اے جمعے تو دوسرے جمعے تک دے گناہ جڑے بھی اندے کو ہو جان گے, اللہ اے 2 جمعے پڑھن دی برکت دے نال سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا. گناہ سارے معاف. فرمایا فضل 3 ایام, فرمایا 3 دن دے اوپر والے گناہ بھی اللہ اے جمعے دی برکت دے نال معاف فرما دے گا. اتنا عظیم ترین رب. میرے بھائیو 3 عمل تے چوتھا عمل سنیے. ہن بندہ نماز پڑھنا آندا ہے, نماز فرضی یا جمعے کوئی بھی نماز, 5 نمازاں نے یا جمعے دی نماز مسجد دے اندر آندا ہے. فرمایا امام کھڑا ہو کے کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تے میرے بھائیو مسجد کندی آواز نال گونج دی ہے, سارے بولو پھر حدیث میں تانوں سنانی. مسجد کندی آواز نال آمین دی آواز مسجد گونجی ہے. حدیث سننا بخاری شریف دی 780 دا نمبر ہے. فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قول, آپ دی حدیث, آپ دا بہترین تے خوشخبری والا فرمان سننا. فرمایا جدو امام آمین کہندا ہے تے سارے مقتدی بھی آمین کہندے نے. جس دی آمین تأمین الملائکہ, فرشتے بھی فرمایا اس وقت آمین کہندے نے. جس دی آمین فرشتیاں دی آمین دنال مل جاندی ہے. اللہ ان دی زندگی دے سلام پھرن تو پہلے ہی سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے, سارے گناہ. فرمایا اللہ معاف فرما دیتا ہے. کیوں نہ اللہ کہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کائنات والو
سننا لوکی تہاڈا ذہن خراب کرنگے مائنڈ واش کرنگے وہ کہنگے تے رب تے سندا ہی نہیں اونوں پکارو فلاں سندا ہے داتا علی حجویری نو پکار فلاں سندا ہے فرمایا علی المرتضی نو پکارو او سندے نے اپنی قبر دے اندر پیر عبد القادر جیلانی نو پکارو اپنی قبر دے اندر سندے نے سارے مردے اور سارے پیر تے فقیر تے نبی بھی سندے نے اپنی قبر دے اندر پئے ہوئے فرمایا کہنگے جن نے اللہ نے سارے انو سماعت دیتی سنن دی طاقت اور قوت دیتی ہے او اللہ دے بارے کیا جائے گا اللہ نے جے سندا وسیلہ پاؤ اللہ نو جس طرح چپڑا سیدھا وسیلہ پایا جاندا ہے جناب ایم ایل اے نو ملن دے واسطے آفیسر نو ملن دے واسطے اس طرح اللہ نو ملن دے واسطے پیراں دا وسیلہ پایا جائے گا علی المرتضی دا وسیلہ پایا جائے گا اللہ ساڈی نہیں جے سندا اور اللہ دا اعلان سب تو سچی اور سچی بات سننا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا جدو میرے بندے آگے سَأَلَكَ تیرے کو سوال کر دینے عبادی میرے بندے فَإِنِّي قَرِيبٌ انہاں نو دس دے میں انہاں دے بڑے ہی قریب ہاں اللہ تو کنا کو قریب ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا مشارک تو بھی زیادہ قریب جے مانا کی ہے فرمایا تاڑے دل دے اندر جڑے خیالات ابھردے نے جڑی بات پیدا ہوندی ہے زبان تے آن تو پہلے اللہ ستویں آسمان تو اوپر اپنے عرش تے سن لیندہ ہے اللہ اتنا قریب ہے فرمایا آن کے معافی منگنا آن سبحانہ سجدے دے اندر اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنا تاڑا کم ہے تاڑے گناہ دے اپنی رحمت دا پانی پھیرنا رب العالمین دا کم جے نبی پاک نے فرمایا چوتھا عمل فرمایا جدو آمین کہندہ ہے اللہ ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتا ہے پانچواں عمل سنیے صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک ہے حدیث دا نمبر 6306 سید الاستغفار سید الاستغفار فرمایا سید سردار استغفار دا سارے اس رب اغفر لی استغفر اللہ اللہم انکا عفو طیب اللہم انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانہ فرمایا ساری دعا مانا نچوڑ اگر ہے سید ہے تو سید الاستغفار ہے میرے براو آندہ جی 2 4 6 بس 6306 صحیح البخاری دی حدیث کیا ہے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت میرے بھائیو نوٹ کر لینا صرف 15 سیکنڈ لگے ہوں گے اتنی چھوٹی جی دعا سید الاستغفار دا لقب نبی پاک نے اپنی زبان مبارک تو عطا فرمایا ہے فرمایا جس بندے نے یاد کر لیا سید الاستغفار فجر دی نماز پڑھتا ہے فجر دی نماز تو بعد ہے استغفار پڑھ لیا ہے شام دی نماز پڑھتا ہے شام دی نماز تو بعد استغفار پڑھ لیتا ہے فرمایا اللہ دے رسول نے فجر دی نماز تو پڑھن تو بعد اگر بندہ شام تک فوت ہو گیا اللہ فرماتا ہے استغفار اے سید الاستغفار دی برکت تو جنت دے اندر داخل ہو جائے گا میرے بھائیو اے کسے مولوی نے نہیں کسے مفتی صاحب نے نہیں فرمایا کسے ولی پیر فقیر کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے اور ایک گارنٹی کس ہستی کس پاک اور مقدس ہستی دی وے فرمایا جس دے بارے ایمان یقین اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جدو بھی زبان ہونڈ ہلائے گا ہونڈ کھولے گا زبان اور کر دے گا تے بولیے کی دی مرضی دینا فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فرمایا وہ بول دے اللہ دی مرضی دے نال اللہ دے حکم دے نال اللہ دے آرڈر دے نال اور آرڈر حکم اللہ دی طرف ہویا ہے فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت پڑھ لیندا ہے شام تک فوت ہو گیا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا فرمایا اگر شام نو پڑھ لیا صبح ہون تک فوت ہو گیا پھر بھی اللہ دا رسول کہتا ہے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا اتنا کمال دا میرے بھائیو جمعے دا مقصد آندہ کامیاب ہو جاواں گے وعدہ نہیں میں لیندہ وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے بڑا سنگین گناہ ہے لیکن آج عزم کرو دل دے اندر یاد جی بچیاں دا فیوچر مستقبل میں سیکیور کرنا ہے کسی طرح جی انہاں دا فیوچر میں چلے بھی جاواں نا دنیا تو تے بس یہ میرے پتر بھوکے نہ مرن میری تیاں کسی دے کار کام نہ کرن
باپ دی خواہش ہے، لیکن میرے بھراو اے بھی خواہش رکھ لینا جا کے مار کے یاد کروانا پے اپنے گھر والے نو یاد کروانا، اور اے بھی آخرت دا فیوچر سیکیور کرنا، اور انہوں کہنا کہ فجر دی نماز کے بعد پترو پڑھنا زندگی دا نہیں پتا، اگر تاڑے تے موت آئی ساڑھے کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے کہ شام تک اگر اے بندہ فوت ہو گیا جنت دے اندر جائے گا، فرمایا اگر شام کو پڑھ لیا صبح ان تک اے بندہ جنت دے اندر جائے گا، تے بیٹا بیٹی میری بیوی میری بہن میری ماں انہوں یاد کرنا اور اپنا بھی فیوچر سیکیور کر لینا کہ اگر بندہ فوت ہوئے جہنم نہیں ملے گی بلکہ رسول اللہ دے فرمان دینا انشاءاللہ جنت دے اندر جائے گا۔ بولو عزم کر دے ہو کرواؤ گے یاد انشاءاللہ؟ صرف 15 سیکنڈ، صرف 15 سیکنڈ میرے بھائیوں، پھر میں بات کرنا ہوں، لسٹاں پیش کر سکنا ہوں، ہر ایک چیز دا نام، ہر ایک ایکٹر دا نام، ہر ایک بڑے تو بڑے سیاستدان دا نام، ہر ایک کرکٹر دا نام، وہ اپنی ٹیم نہیں کسی اور دی ٹیم دا کہتا مینوں پتہ ہی فلاں آئی فلاں سکور فلاں کچھ، ہر ایک چیز دسے گا۔ یار ایسی زندگی تے لعنت کہ جی زندگی دے اندر رسول اللہ دی سیرت نہیں پڑھی، جی زندگی دے اندر قرآن تو وے کے کھولے تے کہتا ہے بس میں ہن بڈھا ہو گیا ہوں زبان نہیں چلدی کی کرنا، پڑھائی انجے سبحان اللہ بالآلہ پڑھیا 3 باری پڑھ کے زبان نو تالا لگ گیا، کیا جی اے بھی دعاواں اللہ دے رسول نے پڑھیاں جے سجدے دے اندر سبحان سبحان ذل جبروت والمجد، اے دعاواں ساری کہندا مینوں یاد ہی کسی نے نہیں کرائیاں، میں کی کردا؟ ادھر بھی کسی نے یاد نہیں کرائے سیاستدان دے نام، وہ تے لسٹاں دیا لسٹاں تاڑے سامنے نے۔ میرے بھائیو اس وجہ تو خدا دے واسطے اے سید الاستغفار یاد کر کے اپنی جنت پکی کر لینا۔ فرمایا جس نے پڑھیا وہ یار بولو انشاءاللہ کہنا اللہ دے رسول دی گل تے یقین ہے کہ نہیں؟ سب تو بڑھ کے اہل الحدیث دا ایمان اور یقین سننا، اللہ دی قسم اسی کہنے ہیں ایک طرف بات ساڑھے باپ دی آ جائے، ایک طرف بات ایمان دی آ جائے، ایک طرف بات پیر دی آ جائے، ایک طرف بات نبیہ دی آ جائے، اور میرے بھائیو ایک طرف بات مفسرین دی محدثین دی تابعین دی، اور اس تو آگے بڑھئے صحابی رسول دی بات آ جائے۔ رب عزت دی قسم اگر ایک پاس ساڑھے مصطفیٰ دی بات ہے نا، سارے دیا باتاں ماں دی باپ دی بات نو جتی دے نیچے اور اپنے کالی کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ دی بات نو سینے نے لگاواں گے انشاءاللہ۔ اللہ دے رسول دا فرمان کتنے عمل ہو گئے میرے بھائیو؟ 5۔ چھٹا عمل سننا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او کلمات جڑے صحیح البخاری دی آخری حدیث ہے اور جن دے اوپر دیکھ لینا رمضان تو پہلے ہزاراں مدارس دے اندر درس دیتا جائے گا وہ حدیث دے اوپر، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اتنی حدیثاں صحیح البخاری دیاں لکھی ہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں جڑی میں عمل نہ کیتا ہوئے اور وہ حدیث لکھن تو پہلے میں 2 نفل نہ پڑھے ہوں، اللہ دے سامنے استخارہ نہ کیتا ہوئے۔ میرے بھائیو اے جے مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اہل سنہ والجماعت دا عقیدہ ہے اصح الکتاب بعد کلام اللہ صحیح البخاری، کہ آسمان دی چھت دے نیچے زمین دے اوپر اگر قرآن تو بعد کوئی حدیث دی کتاب دا مقام ہے تو صحیح البخاری دا آخری حدیث۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا 2 کلمے نے اللہ نو بڑی پسند جے، کنے کلمے؟ فرمایا اللہ نو بڑے پسند ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا اللہ دا رسول ضمانت دین جا جے جڑے ترازو دے اندر اللہ نے نیکیاں تولنی ہیں سب تو ود کے وزن انہاں دا جے۔ خفیفتان علی اللسان، تے بڑے جانتے زبان تے بڑے ہلکے نے انسان آسانی نال پڑھ لیندہ ہے، وہ کیڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کلمات اللہ نو بڑی پسند ہے اور کلمات پڑھن دی وجہ تو اللہ کی عطا فرمائے گا۔ فرمایا من قال فی اليوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا جس بندے نے فجر دی یا شام دی نماز تو بعد دن دے اندر 100 مرہ 100 باری کلمات پڑھ لے، فرمایا اللہ دا رسول ضمانت دیندا ہے حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا سن لینا وہ بندے دے اللہ زندگی دے سارے پچھلے گناہوں معاف کر دیتا ہے، اگر ان دے گناہ سمندر دی چاگ دے برابر بھی ہون اللہ پھر بھی انہاں دے اپنے رحمت دا پانی پھیر دیتا ہے۔ صرف ہے کلمات تے پڑھو گے میرے بھائیو، اے بھی پڑھ کے 3 منٹ 4 منٹ تو اوپر ٹائم نہیں لگے گا۔ فرمایا سبحان اللہ کلمہ، میرے بھائیو بلند کیڑا کھڑا کلمہ؟ پھر کہو یار سبحان اللہ۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، فرمایا میرے صحابہ کلمہ انہوں حقیر نہ سمجھنا،
فرمایا کلمہ اگر اللہ ترازو دے اندر رکھ دے ترازو پر اندے لے یہ کلمہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ پڑھیے میرے بھائیوں، ہر وقت پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یاد آئے سلیمان علیہ السلام اللہ نے ہواواں دے بھی حکم دیتا ہے، ہواواں دے بھی حکومت دیتی ہے، پرندیاں دے بھی حکومت دیتی ہے، جنات دے بھی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام دی. ہر چیز دے اندر حکومت اللہ نے پوری دنیا دے اندر انہوں نے عطا فرمائی ہے. سلیمان علیہ السلام قرآن پاک کے اندر انہاں دا جڑا نا تخت ہواواں حکم دیندے سن، جدھر ایک مہینے بعد انسان نے سفر کر کے پہنچنا ہوندا سی دن دے ادھے حصے دے اندر ادھر پہنچے ہوندے سن ہواواں دی وجہ تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سننا میرے بھائیوں، فرمایا تخت نو اپنے ہواواں نو حکم دیتا ہے میرا تخت اڑا کے فلاں جگہ تے لے کے جاؤ. تخت اڑ رہا ہے، اچانک نیچے ایک بندے نے دیکھا انہاں دی امت دا بندہ ہے، انہاں دا صحابی، انہاں دا حواری ہے، دیکھدا ہے تے کہندا واہ میرے اللہ سبحان اللہ تیری کیا شان ہے، تیری کیا مقام ہے، اتنی بہترین تے اتنی اعلی حکومت دا مالک سلیمان نو تو بنایا اپنے نبی نو، ہواواں تے بھی حکومت. فرمایا ہے کلمات سلیمان علیہ السلام دے کنا دے اندر بیٹھ گئے، ہواواں کو حکم دیتا میرا تخت نیچے لے کے جایا جائے. تخت نیچے آیا ہے، کہنے لگے اللہ دے بندے بات سن. ڈر گیا بندہ، نبی پاک نے فرمایا ڈرتا قریب آیا، کہنے لگے کیڑی میں بات کی تھی وہ رجی کوئی بھی نہیں، غلطی ہوگی اتنا ہی کیا ہے کیا جتنے اللہ تیری اتنی شان تے تیری اتنا سبحان اللہ اتنی اعلی حکومت. ہن سلیمان علیہ السلام دی عاجزی دیکھیے، کہندے نے اللہ دے بندے تو تے کہنا میری حکومت میری بادشاہت میری سلطنت اور میری نبوت دیکھ کے فخر کرتا ہوا سبحان اللہ کہنا ہے. سن لے سلیمان علیہ السلام دی ساری بادشاہت بھی فنا ہو کے رہ جائے گی، جیڑا تو منو دیکھ کے سبحان اللہ کلمہ کہہ ہے باقی رہنے والا ہے، تینو جنت دے اندر داخل کروانے والا ہے. اتنا اللہ کلمہ. فرمایا جنہیں 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ زندگی دے سارے گناہوں معاف فرمائے گا. 7واں عمل سنیے نبی علیہ السلام دی حدیث جامع ترمذی دے اندر 27 نمبر ہے 2727. آپ نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان. میرے بھائیو اے حدیث تے عمل کرنا آسان جی حدیث. فرمایا جڑے بھی دو مسلمان برا آپس دے اندر ملتے نے سلام لیا او کیا علیہ السلام اینج نہیں، فرمایا سلام کرتے ہیں السلام علیکم. فرمایا ہاتھ ملایا ما مسلمین یلتقیان. فرمایا ہاتھ ملا کے اللہ رب العزت فرشتہ نے دعا کرتا ہے فرشتہ دیکھو اے میرے رسول نبی دی سنت تے عمل کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں. تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہاں دے ہاتھ جدا کرن تو پہلے انہاں دے ہاتھ پیچھے کرن تو پہلے میں انہاں دی زندگی دے سارے گناہوں معاف فرما دیتا ہے. صرف سلام لین دی برکت دے نال اللہ سارے گناہ کیوں نہ کہا جائے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. فرمایا میرے بندیاں نو خبر دینا اللہ بڑا ہی غفور الرحیم جے، بڑا ہی معاف کرنے والا جے. 8واں عمل سنیے میرے تے تاڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے سنن ترمذی دے اندر 2457 اندا نمبر 2657. ابی بن کعب نبی علیہ السلام دے قریب آ گئے. ابی بن کعب وہ بندے نے نبی علیہ السلام نے جنہاں دے متعلق فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ چاہندا ہے وہ قرآن پاک اس طرح پڑھے جس طرح آسمان تو محمد دے سینے تے نازل ہویا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے صحابی عبداللہ بن مسعود کو ابی بن کعب کو قرآن سیکھ لے بالکل اسی طرح قرآن پڑھ نے جس طرح آ کے جبریل نے میرے سینے تے نازل فرمایا ہے. اے ابی بن کعب نبی پاک کو آگے نے آ کے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میرے کو فارغ وقت ہوندا ہے میں چاہنا وانا نو ڈیوائیڈ کر لیاں تقسیم کر لاں ایک حصہ اپنے نے بخشش دی دعا کر لاں ایک حصہ استغفار کر لاں ایک حصہ اللہ دے سامنے ذکر اذکار کر لاں تسی کی مشورہ دے دیو تسی کی کہندے ہو کی کرنا چاہیے ہے. فرمایا اللہ دے بندے ابی میرے صحابی اگر درود نو بڑھا لیں تیرے لیے بڑا ہی بہتر ہے. محبوب پیغمبر کتنا کو بڑھا لا فرمایا 24 گھنٹے درود ہی پڑھتے رہا کر استغفار بھی نہیں کرنا اللہ دے سامنے ذکر اذکار بھی نہیں کرنا. محبوب پیغمبر استغفار بھی نہیں تے اپنے نہیں کوئی بخشش دی دعا بھی نہیں کرنی اللہ دا ذکر اذکار بھی نہیں کرنا. فرمایا ابی تو سمجھا ہی نہیں جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے کثرت دے نال پڑھدا ہے اذن تکفا ہمکا سن لے اللہ اون دی دکھ پریشانی بیماری مصیبت درود دی برکت نال ساری پوری فرماندا جائے گا. درود دی برکت
اگلی بات میرے موضوعاً مل دی ہے، فرمایا درود پڑھیا کر، استغفار کی کرنا ہی وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرماندا جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سنیے نو عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، فرمایا جدو بندہ کھانا کھاندا ہے، صبح دا ناشتہ، دوپہر دا، فرمایا شام دا، فرمایا کھانا کھاندا ہے، میرے بھراو دیکھنا اے جی اسلام بہترین مذہب اسلام، فرمایا نے آگے کھانا کھانا ٹھڈ اپنا ہی بھریا ہے، پیٹ اپنا بھریا، فرمایا گوشت کھاندا ہے، مٹن کھاندا ہے، چکن کھاندا، کسی بھی قسم کی ڈش، فرمایا کھا کے نا میرے بھائیو دیکھنا کھانا کھاؤ نال نال گناہ معاف کرواندے جاؤ، بخشواندے جاؤ، تے دعا ایک پڑھدا ہے، اور دعا کیڑی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، آندھی ہے دعا میرے بھائیو؟ صرف ہے دعا، نہیں آتی کوئی بات نہیں، یاد کر لینا میرے بھائیوں، میں حاضر، میرے کو لکھوا لینا جمعے تو بعد۔ فرمایا جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، بس فرمایا کھانا کھان تو بعد یا دعا پڑھ لے گا، اللہ صحابہ رب عزت دی قسم جے ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا۔ فرمایا جس طرح اللہ نے بھوک نو سیر کر کے بدلیا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ بندے دے گناہاں نو نیکیاں تبدیل، روٹی آپ کھا دی، طاقت آپ لئی، مزہ آپ اڑایا، فرمایا بس دعا پڑھے گا میرے برابر، ہے کہ نہیں اسلام، ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب درود پڑھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10واں عمل، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا ان اللہ کہندا جے رات نو سجدہ بھی کرنا، دن دے اندر، رات دے اندر، چھٹی والے دن، بزنس والے دن، فرمایا سجدہ کرنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے سامنے دعا کرنا، استغفار کرنا، سجدے دی حالت دے اندر استغفار، نبی پاک نے فرمایا جو سجدہ کرنا سمجھنا، یقین رکھنا کہ تہاڈا سر اللہ دے دو قدماں دے درمیان جے، جو بھی منگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا نبی میرے بندیاں نو دس دے اگر آ کے سجدہ کرو گے، سجدے دی حالت دے اندر آنسو صرف مکھی دے پر تو چھوٹا آنسو گرا دو گے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو، اللہ دے خوف دی وجہ تو، میرے بھراو دیکھنا ساڈا بھی المیاں بن چکا ہے، لڑکیاں دی وجہ تو رونا ہے، باپ دنیا تو چلا گیا پھر بھی رونا بند ہے، رونا اگر ماں دنیا تو چلے گی رونا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اولاد دنیا بند ہے یار، اگر بزنس دے اندر فلوپ ہو گیا بندہ روندا بالکل، لیکن اللہ دے سامنے آ کے کیوں نہیں رونا آندا، اتنے سخت دل، اتنے سخت ترین، فرمایا اگر آ کے رونا نہیں آندا، رون والا منہ بنا کے اللہ دے سامنے آنسو گرانا تاڈا کم ہے، جہنم دی اگ نو تاڈے تے ٹھنڈا کر دینا رب العالمین دا کم جے، صرف جنت نو واجب کرنا، جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کرنا کیندا کام ہے؟ استغفار کرنا۔ فرمایا فقلت استغفر، آخری بات انہو کان غفارا، فرمایا اللہ رب العزت سامنے استغفار کرنا بڑا غفور رحیم جے، اگر استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا قحط ختم ہو جان گے، مونجی نہیں ملتی، چاول نہیں ملتے، گندم نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، فرمایا سارے قحط اللہ استغفار دی بدلہ ختم کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، انسانوں مال دی لوڑ ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے استغفار کرو بس تانوں اللہ مالو مال کر دے گا، وَبَنِينَ، ابن دی جمع بنین، فرمایا بیٹیاں نہیں، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا، اگے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا اللہ تعالی نے جنتاں رکھیاں نے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور قیامت والے دن ان دے اندر آ کے تسی دودھ دی، شراب دی، شہد دی تے ہر ایک چیز دی نہر اپنے لیے دیکھو گے۔ استغفار میرے بھائیو، یقین کرنا، استغفار کرنا، صرف استغفار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی کام نہیں جڑا استغفار کی وجہ تو حل نہ ہوندا ہوئے۔ مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس علیہ السلام، فرمایا قیامت تک امانت اللہ نو اپنی گل بدلنی پئی صرف استغفار دی وجہ تو۔ میرے بھائیو استغفار کرنا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سنیا نام، مسند احمد بن حنبل دے مصنف، مارا پئیاں قرآن پاک دی وجہ تو،
قرآن کیا اللہ دی مخلوق ہے، کہتے نہیں جی مخلوق تے موت ہے اللہ دی صفت ہے۔ اتنی مار کھانے والے امام احمد بن حنبل محدثین نے لکھے ہے اے قرآن دی خدمت دی وجہ تو پھر جو جنازہ پڑھیا گیا 70,000 یہودی تے عیسائی غیر مسلم انہاں دے جنازہ پڑھن دی وجہ تو دیکھن دی وجہ تو مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیتا، اور خواب دے اندر شاگرد دی خواب دے اندر آئے، پوچھا گیا استاد محترم اللہ نے تیرے نال کیسا سلوک کیتا ہے، اتنیاں ضخیم اور اتنیاں جید کتاباں لکھنے والے امام احمد بن حنبل کیسا سلوک؟ فرمایا اللہ نے کتاباں ایک پاسے رکھ کے کیا اے امام احمد بن حنبل تو قرآن دی اتنی خدمت کیتی ہے، اوندا اجر اوندا صلہ اوندا بیک اپ اللہ تینوں اے عطا فرماندا ہے کہ جنیاں نے تیرا جنازہ پڑھیا نا اللہ نے تیرے جنازے دی وجہ تو انہاں نوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہوندے نے ایسے بندے۔ احمد بن حنبل گئے ایک شہر ملک چھوڑ کے دوسرے ملک صرف حدیث لینے دی وجہ تو سفر کیتا لمبا، مسجد دے اندر رکے تے دیکھتے کی نے کہ مسجد دا خادم آیا، کہندے حضرت جی اصول نہیں، جس طرح سے کہنے حالات خراب نے انتظامیہ والوں اجازت نہیں، باہر جاؤ۔ نہیں سی جانتا امام احمد حنبل فخر دی بات ساڑی مسیطے رکے، باہر نکال لیا، فرماتا نے میں نا سامنے تھڑے دے بہ گیا، دیکھنا کیا سامنے نا ایک نان بھائی، نان لگانے والا تندور والا، اور رات دے وقت رات دے اندر آٹا گون رہا ہے، تے مینوں کہندا حضرت تسی نیک محسوس ہوندے ہو آجو میری دکان دے اندر لمحے پئی ہوئے منجی ہے جی۔ فرماتا نے میں غنیمت جانیا میں گیا تے میں نا لیٹ گیا، میرے بھائیو سننا لیٹیا ماں ہوں کہتے میں دیکھنا کیا میں نا بیٹھا بیٹھا رات دیاں دعاواں سون دیاں پڑھن لگا اور سونے لگا، میں دیکھنا ماں اے نان بھائی کی کردا ہے، نان نال آٹا گنن ڈیا ہے تے نال کہندا ربی اغفر لی استغفر اللہ، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ ہے ساڈے اندر ہے ایمان، اللہ مینوں معاف کر دے۔ فرماتے نے میں جب دیکھا نا میری تے نیند اڑ گئی تے میں دیکھ کے کہا میں کہا یار تو کی پڑھ رہا نال، کہندا جی استغفر ربی اغفر لی پڑھ، کہتے بڑی کثرت نال جی بالکل میں ہمیشہ رب اغفر لی پڑھنا اللہ مینوں معاف کر دے۔ ہن اگلی بات سننا، امام احمد حنبل فرماندے نے یار تے پھر اللہ دا اعلان ہے اصول ہے کہ جے استغفار کردا نا اللہ اودری ہر رستہ آسان کر دیندا، ہر گل او بندے دی ماندا ہے، تیری بھی اللہ نے ہر گل مننی ہوئے گی۔ کہندا جی اللہ دی قسم جے زندگی دے اندر میری کوئی خواہش نہیں جے جڑی اللہ نے مننی نہ ہوئے سوائے ایک خواہش تو۔ کیڑی خواہش تو؟ بولو یار، سوائے کنیاں خواہشاں تو؟ ایک خواہش تو۔ فرماتے ہیں وہ کیڑی خواہش ہے؟ کہندے نے میری دل دی خواہش ہے، میں بڑا نام سنیا ہے امام احمد بن حنبل، امام میرے دل دی خواہش ہے میں رب نو کہنا وا اللہ مینوں ماری نہ جتنی دیر میں امام احمد بن حنبل نو اپنے سامنے نہ دیکھا دیدار نہ کراں، اے خواہش ہے دعا کرو ہے پوری ہو جائے۔ دیکھدا ہے امام بن حنبل رو رہے نے، فرماندے نے اللہ نے تیری خواہش پوری کیتی ہوئی، تیری دکان دے وچ امام بن حنبل آ گئے۔ استغفار دی برکت تو میرے بھائیو دعا کرو اللہ پاک اٹھدے ہیں چلدے ہیں پھردے ہیں بیٹھدے ہیں ہر حالت دے اندر سانو اپنے سامنے استغفار کرن دی اور زیادہ درود پڑھن دی اور ذکر اذکار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر